لقد انزلنا آیات مبینات، یقیناً ہم نے نازل کر دی ہیں واضح کرنے والی آیتیں. یہ نہیں فرمایا آیات مبینات، ہم نے تم پر ایک ایک حقیقت کو واضح کرنے والی آیتیں نازل کر دی ہیں. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے. اب اس کے بعد منافقانہ کردار آ رہا ہے. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر. وَأَطَعْنَا، اور ہم نے بات مان لی اللہ کی، اللہ کے رسول کی. ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، لیکن پھر ان میں سے ایک فریق اس کے بعد روگردانی کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، اطاعت سے پھر جاتا ہے. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور ایسے لوگ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہ کریں وہ حقیقت میں مومن ہیں ہی نہیں. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں. إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تو ان میں سے ایک گروہ ہے جو اعراض کرنے والا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ شریعت نافذ ہو. یہ ہمارا کردار ہے. آج ہم میں سے بھی بہت سے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ شریعت نافذ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ان قوتوں کی مدد کرے جو اس ملک میں شریعت کے نفاذ کے لیے کوشاں ہیں، لیکن اس وقت تک وہ لوگ دندنا رہے ہیں جو شریعت کے نفاذ کے دشمن ہیں، جو شرعی حدود کو وحشیانہ سزائے قرار دیتے ہیں. بدبخت. فرمایا کہ ان میں سے ایک فریق وہ ہے کہ جو اعراض کرتا ہے. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اور اگر حق ان کے لیے ہو، انہیں شریعت کے حکم سے کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہو، ریمنڈ ڈیوس کو آزاد کرانا ہو شریعت کا قانون استعمال کر کے، دیت کا قانون استعمال کر کے، جو ہماری روش ہے. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اور اگر ان کے لیے کچھ ہو فائدہ، انہیں شریعت کا فیصلہ ان کے حق میں ہو، یاتوا الیہ مذعنین، تو پھر آ جاتے ہیں فیصلے کی طرف بہت سر جھکائے ہوئے، بڑے ذوق و شوق کے ساتھ. افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے؟ ام ارتابوا، کیا وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، شک میں پڑے ہوئے ہیں؟ ام یخافون، یا وہ یہ ڈرتے ہیں ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے ساتھ بے انصافی کریں گے، اس لیے شریعت کے فیصلوں سے بھاگتے ہیں، شریعت کے نفاذ سے نفرت کرتے ہیں. کیا ان کو ڈر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے ساتھ بے انصافی کریں گے؟ بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، بے شک مومنوں کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب بھی انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا. اللہ ہمیں بھی یہی روش اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا حکم آ جائے تو پھر کوئی چون چرا نہیں، سننا اور اطاعت کرنا. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس کسی نے اللہ اس کے رسول کا کہنا مانا، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرتا رہا، وَيَتَّقْهِ، اور جو اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو ایسے ہی لوگ منزل مراد کو پہنچنے والے ہیں. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں اپنی قسموں میں بڑا زور، اپنی قسموں پر بہت زور دیتے ہوئے. لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ، اے نبی اگر آپ نے حکم دیا، لَيَخْرُجُنَّ، تو وہ بھی اللہ کی راہ میں نکلیں گے، وہ بھی دین کے غلبے کے لیے مال اور جان لگائیں گے. قسمیں کھاتے ہیں. جو سخت پکے مومن تھے وہ قسمیں نہیں کھاتے تھے، وہ اپنے عمل سے ثابت کرتے تھے اپنا اخلاص، اور جو اپنے عمل سے ثابت نہیں کر رہا وہ قسمیں کھا کر اللہ کے رسول کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. قُلْ لَا تُقْسِمُوا، اے نبی ان سے کہیے قسمیں مت کھاؤ. طاعۃ معروفہ، معروف طریقے پر اطاعت مطلوب ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو. قُلْ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین.
محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ نور کے 7ویں رکوع میں اس وقت ہم طرز عمل پڑھ رہے ہیں مومنوں کا بھی اور منافقوں کا بھی۔ مومنانہ طرز عمل یہ آیا کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم آتا ہے، مومن کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، جبکہ منافقین اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے گریز کرتے ہیں، لیکن قسمیں کھا کر اپنے خلوص کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا گیا قسمیں مت کھاؤ، بلکہ عملی طور پر معروف طریقے پر اطاعت کر کے اپنے خلوص کا ثبوت دو۔ مزید ارشاد ہوتا ہے قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے نبی فرمائیے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے اطاعت نہ کی، رخ پھیر لیا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ذمہ داری ہے وہ جو ان پر ڈالی گئی، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تم پر وہ ذمہ داری ہے جو تم پہ ڈالی گئی، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پر آ جاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کے ذمے نہیں ہے مگر صاف صاف پہنچانا، ان کی ذمہ داری تم سے منوانا نہیں ہے۔ اسی حدیث کا حوالہ اللہ کے رسول نے مسلم شریف کی ایک روایت میں دیا۔ ایک صحابی نے آپ سے سوال کیا کہ اگر ہمارے امراء اپنا حق ادا نہ کریں، اپنی ذمہ داری ادا نہ کریں اور ہم سے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں تو ہم کیا کریں؟ آپ نے خاموشی اختیار کی۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ اگر ہمارے امراء اپنی ذمہ داری ادا نہ کریں اور اپنے حقوق ہم سے مانگیں، ہم کیا کریں؟ آپ نے خاموشی اختیار کی۔ جب تیسری بار پوچھا تو دوسرے ساتھی نے انہیں کونی ماری کہ اللہ کے رسول اس سوال کو پسند نہیں کر رہے، تم کیوں بار بار پوچھ رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے تیسری بار میں جواب دیا کہ تم اس صورت میں بھی ان کا کہنا مانو، اس لیے کہ علیہ ما حمل و علیکم ما حملتم، ان پر وہ ذمہ داری ہے جو ان پر ڈالی گئی، تم پر وہ ذمہ داری ہے جو تم پر ڈالی گئی۔ قیامت کے دن وہ اگر اپنا فرض ادا نہیں کر رہے تو اللہ کو خود جواب دیں گے، لیکن تمہیں جواب دہی کرنی ہے اپنی ذمہ داری کی۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ڈسپلن کی پابندی کرو، نظم کی پابندی کرو، امیر کی اطاعت کرو، نہیں کرو گے تو تم بھی پکڑے جاؤ گے۔ وہ اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تو اللہ ہم سے پوچھ لے گا۔ تو فرمایا کہ اگر تم رسول کی بات نہیں مانتے تو رسول نے اپنا کام کر دیا، ان کے ذمے ہے بلاغ مبین، انہوں نے تم تک بات کو پہنچا دیا ہے، اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، اگر ان کا کہنا مانو گے تم بھی ہدایت پر آ جاؤ گے۔ اب اس کے بعد ایک بڑی عظیم آیت آ رہی ہے، بڑی عظیم خوشخبری آ رہی ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، وعدہ کیا اللہ نے تم میں سے ان لوگوں سے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، لیستخلفنہم فی الارض، نمبر 1 اللہ تعالیٰ ضرور ان کو زمین میں خلافت دے گا، پہلا وعدہ، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ ان کو خلافت دی تھی جو ان سے پہلے گزرے ہیں، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نمبر 2 اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس دین کو غالب کر دے گا کہ جو دین اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔ نمبر 3 وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوف کی حالت کو امن سے بدل دے گا۔ یعبدوننی، اب وہ میری عبادت کریں گے۔ اللہ کی عبادت کیا ہے؟ ٹوٹل اللہ تبارک و تعالیٰ کی اوبیڈینس، مکمل اطاعت۔ آج ہماری عبادت ناقص ہے، ہم انفرادی طور پہ تو اللہ کا کہنا مان رہے ہیں، اجتماعی طور پر ہمارے معاشرے میں اللہ کے احکامات نافذ نہیں ہیں، وہاں ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، حدود اللہ نافذ نہیں ہے۔ تو جب دین غالب ہوگا، خلافت کا نظام قائم ہوگا، تو پھر لوگ اللہ کی عبادت کریں گے، پھر مکمل اللہ کی غلامی، اللہ کی بندگی ہوگی۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اب وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ ومن کفر بعد ذلک،
اور ایسے پختہ وعدوں کے باوجود جس نے کفران نعمت کیا، ناشکری کی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو جو لوگ ایسے پختہ وعدوں کے بعد ناشکری کریں، کفران نعمت کریں، تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اللہ کے 3 وعدے مشروط وعدے ہیں۔ تم 2 کام کرو، ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے تم سے 3 وعدے ہیں کہ اللہ تمہیں خلافت دے گا، تمہارے دین کو غلبہ دے گا، اور تمہارے لیے خوف کی حالت کو امن سے بدل دے گا۔ صحابہ اکرام نے ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کیا۔ سن 6 ہجری میں سورہ نور نازل ہوئی، اور 2 سال بعد اللہ کا وعدہ پورا ہوا، مکہ فتح ہوا، دین غالب ہوا، خلافت قائم ہوئی، اور خوف کی حالت کو اللہ نے امن سے بدل دیا۔ یہ وعدہ آج بھی ہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد میں اس سے پہلے آپ کو سورہ انبیاء کے آخر میں سنا چکا ہوں۔ 5 ادوار کا آپ نے حدیث میں ذکر کیا۔ پہلا دور نبوت، پھر دور خلافت علی منہاج النبوہ، پھر ایک کاٹ کھانے والی بادشاہ، پھر ایک غلامی کی بادشاہت، غلامی کا دور، اور اس کے بعد 5واں دور آپ نے فرمایا کہ پھر خلافت کا آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وعدہ ایک بار پھر پورا کرے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کرنا ہوگا۔ ایمان، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں زبان سے حاصل ہے، اللہ ہمیں دل والا ایمان عطا فرمائے۔ اس کے لیے ایسی محفلوں میں شرکت، اچھے لوگوں کے ساتھ میل جول، قرآن مجید پر غور و فکر، اللہ کی جو اور آیات ہیں آفاق میں اپنے اندر، ان پہ غور و فکر، ان سے وہ ایمان حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں مسلسل نیک لوگوں کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب اور آیات الہی پر غور کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے عمل صالح کیا ہے؟ صحابہ اکرام سے ہمیں اس کی رہنمائی لینی ہوگی۔ انہوں نے کیا عمل کیا تھا کہ اللہ نے انہیں خلافت دے دی؟ وہ ذاتی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل اطاعت کرتے تھے۔ نمبر 2، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے تھے، تبھی تو تعداد بڑی ہے اتنے صحابہ کی۔ اور نمبر 3، دین کے غلبے کے لیے اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ قربان کر رہے تھے۔ یہ ہیں ہمارے 3 فرائض جن کا ذکر بار بار ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ ڈاکٹر سعد احمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دینی فرائض کا جامع تصور کہ عمل ہے کیا؟ صرف نماز روزہ عمل نہیں ہے، حج اور عمرہ عمل نہیں ہے، رمضان کی عبادات عمل نہیں ہے۔ نمبر 1، پوری زندگی میں اللہ کا کہنا مانو۔ نمبر 2، دوسروں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اجتماعی جد و جہد کرو۔ اور نمبر 3، دین کے غلبے کے لیے اجتماعی جد و جہد کرو۔ یہ 3 فرائض ادا ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے شامل حل ہوں گی، اور یہ اللہ کے وعدے ہمارے حق میں بھی پورے ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اطاعت کرو رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ خلافت والی آیت سے پہلے بھی اطاعت رسول کا ذکر، خلافت والی آیت کے بعد بھی اطاعت رسول کا ذکر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اطاعت رسول 4 پہلوؤں میں ہوتی ہے۔ نمبر 1، عبادات میں، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو، مجھ سے حج کے مناسک سیکھو۔ نمبر 2، اطاعت ہوتی ہے معاملات میں، نکاح طلاق کے مسائل ہیں، مالی معاملات ہیں۔ نمبر 3، اطاعت ہوتی ہے اپنے جو بھی تمہارے جھگڑے ہیں ان میں فیصلہ کراؤ اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ورنہ سورہ نساء کی آیت 65 کی روح سے تمہارا ایمان ہی نہیں ہے۔ اور نمبر 4، جو بھی حق اور باطل کی کشمکش چل رہی ہے اس میں مسلمانوں کے لیڈر تھے، قائد تھے، امیر تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حکم دیں اللہ کی راہ میں نکلو، جب حکم دیں مال اللہ کی راہ میں پیش کرو۔ آج ہم 2 اعتبارات سے تو اللہ کے رسول کی اطاعت کر سکتے ہیں، عبادات میں کر سکتے ہیں، معاملات میں کر سکتے ہیں، لیکن آج ہم اپنے جھگڑوں کا فیصلہ کیسے اللہ کے رسول سے کرائیں؟ اللہ کے رسول تو آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اور حق و باطل کے اس مارکے میں جو آج بھی جاری ہے، ہم کیسے اللہ کے رسول کی عمارت میں اس مارکے میں ہم حصہ لیں؟ اللہ کے رسول تو نہیں ہیں، تو اللہ کے رسول کی اطاعت ہماری ناقص ہے۔ اب یہ کامل کیسے ہو؟ اللہ کے رسول نے اس کے لیے خلافت کا نظام اپنے بعد چھوڑا۔ اللہ کے رسول کے صحابی تھے جو اب خود کو کہتے تھے کہ ہم اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں، لہٰذا اب خلافت کے نظام میں وہ عدالتیں قائم تھیں جو کہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کر رہی تھیں، اور خلیفہ موجود تھے اللہ کے رسول کے نائب
جو کہ حق و باطل کے بارکے میں مسلمانوں کی قیادت کر رہے تھے۔ تو خلافت کا نظام ہو تو پھر اللہ کے رسول کی اطاعت پوری ہو سکتی ہے، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، باہمی جھگڑوں میں ہمارے فیصلے بھی شریعت کے مطابق ہوں گے اگر خلافت قائم ہے، اور اللہ کے رسول کا نعم البدل ہے، قائم مقام ہے یہ خلافت کا نظام، اور خلیفہ ہمارا لیڈر موجود ہے تو حق و باطل کے مارکے میں ہم اس کی قیادت میں اس مارکے میں حصہ لیں گے۔ تو اپنی اطاعت رسول کو مکمل کرنے کے لیے نظام خلافت کا قیام ضروری ہے، اسی لیے اللہ نے خلافت والی آیت سے پہلے بھی اطاعت رسول کا حکم دیا، اور خلافت والی آیت کے بعد بھی اطاعت رسول کا حکم ہے، اس لیے کہ بڑا گہرا تعلق ہے خلافت سے اور اطاعت رسول کا خلافت کے نظام سے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، قائم کرو نماز، دو زکوٰۃ، اور اطاعت کرو رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو زمین میں عاجز کر دیں گے۔ ان کی ٹیکنالوجی، ان کے وسائل، ان کی جو بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہے مختلف شعبوں میں، اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کافر اپنے اسباب سے عاجز نہیں کر سکتے۔ اس زمانے کے اسباب تو کیا ہوں گے، آج بڑا ناز ہے اپنی ٹیکنالوجی پر، اپنے اسباب پر، اللہ نے ثابت کر دیا۔ افغانستان میں وہ ساری ٹیکنالوجی دھری کی دھری رہ گئی، وہ سارے اسباب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ 11 سال ہونے والے ہیں، اور کیا حشر ہے وہاں پر وقت کی جو ہے وہ سو کال سپر پاور کا آپ جان سکتے ہیں۔ نہ سمجھنا کہ یہ کافر اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے ہیں زمین میں۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا اصل ٹھکانہ آگ ہے، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ یقیناً بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔